اچھا، آپ کیا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی تو وہ تمام کے تمام لوگ کو موت کی اگنی چھوٹی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثم بعثناکم، یہ واقعات نا بڑے مشہور تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے آیت نمبر 56، تو یہ آیت نمبر 56 ہمیں کئی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، اور اس میں ایک ہے ایگزیمشن کا رول۔ تو آپ کو پتہ ہے ایگزیمشن کا رول جو ہے نا وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آیا کرتا، موت کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس اصول کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں قرآن میں ذکر کی ہے کہ جو واپس آئی، ہزاروں کی تعداد میں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے آخری دوسرے پارے کے آخر میں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ منہ تو مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ ایک آدمی نے نا ایک بستی کو دیکھا، بستی گری ہوئی تھی، تو کہا اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی تھی۔ تو اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ جو آدمی کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، جو بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر وہ واقعہ تھا قاتل کو پکڑا نہیں جاتا تھا، تو وہ جو گائے والا واقعہ ابھی سورہ بقرہ کے اندر پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد آ جائے گا اگلے لیکچر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعہ ہی موت کے بعد آدمی دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا، لیکن ایگزیمشنز کے لیے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ایگزیمشن بنا دے۔ اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ سے پیدا کیا، لیکن ایگزیمشنز کیا ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایگزیمشنز آر فیو، بہت کم ہوتی ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی کہ مجھے اس شخص کے ان اشخاص کے نام بتا دیں جو ماں تو تھی باپ نہیں تھا۔ صرف حضرت عیسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ماشاء اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ نے کہا فوراً اب لسٹ ختم ہو گئی، صرف لسٹ کے اندر ایک ہی نام بولا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ رول نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے صرف پوری انسانیت میں صرف ایک شخص ایسا ہے جس کو بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے پیدا کیا۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا نام بتائیں جس کا نہ کوئی باپ تھا بلکہ نہ کوئی ماں تھی، بلکہ اللہ نے خلق تو بیدی اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اب آپ سے آخری سوال ہے کہ ذرا ان تمام لوگوں کے نام بتائیں جو ماں اور باپ کے ذریعے دنیا میں ہیں۔ سر جو پہلے دو نام لیے ان کے علاوہ سب۔ اب آپ کہیں گے سر مجھے آپ نے ایسا انفائنائٹ کام بتا دیا جو لیکچر ختم ہو جائے گا کل پرسوں ساری عمر بھی لگا اور میں نام نہیں لکھ سکتا، ایسے ہی ہے جی بالکل۔ ہاں تو اب وہ مسئلہ وہی آ گیا کہ رول جو ہے نا، رولز ہیو گاٹ سم ایکسیپشنز، لیکن وہ ایکسیپشنز رول نہیں بنتی۔ میں اس کی نا ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ آج مطلب آپ نے اس کو نا مطلب میں صرف میتھمیٹیکل اگزامپل دے رہا ہوں، اس کو فیل نہیں کرنا آپ نے، کہ آپ ماشاء اللہ سارے میچور سمجھدار لوگ ہیں تو آپ کے سامنے ایسی مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ ذرا اپنے ذہن میں تصور لائیں کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اپنی بستی میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اچھا وہ سارا واقعہ اپنے ذہن میں لے، اور آج کوئی بچی یا کوئی لڑکی اسی طرح آئے کوئی بچے کو اٹھائے ہوئے، تو آپ اس بچی کو یا اس لڑکی پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو با کردار کہیں، بلکہ آپ کہیں کہ اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ تمہارا کریکٹر نہیں درست، تم کہہ رہی ہو کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی جی میری جو میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو؟ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کی۔ آپ یہ بتائیے رول ہے یا ایکسیپشن ہے؟ ایکسیپشن ہے۔ ہاں، اس ایکسیپشن کو رول کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، آج کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا اس کو کہ وہ بچہ لے آئے اور کہے جی کہ قرآن مجید میں آیا ہے اس طرح بچہ ہوا تھا، یہ لہذا یہ بچہ اس لیے بھی درست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موت اس طرح ہی بنائی ہے کہ ایک دفعہ آدمی جب موت کا شکار ہو جائے تو واپس نہیں آیا کرتا، لیکن کیونکہ اللہ اس حکم کا یا اس اصول کا خود پابند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک زندگی دوبارہ پھر عطا کر دی۔ ثم بعثناکم من بعد موت، فرمایا ہم نے نا تمہیں پھر موت کے بعد دوبارہ پھر زندگی دے دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار۔ اب یہ بات وہی آ گئی شکر گزاری کی، اور آپ کو پتہ ہے دو ہی پر ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ اگر آدمی صبر اور شکر کرتا رہے تو بڑا اس کو زندگی اس کی نا بڑے اچھے طریقے سے گزرتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا تاکہ تمہیں دھوپ نہ لگے اور تم ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
تمہیں ہم نے دھنیے کی طرح کی نا ایک سبزی ہوا کرتی تھی، اور سلوا ایک بٹیر، آپ کو پتا ہے جو آپ کو، ہم تو یار یہ چکن کے عادی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پرندے پیدا کیے اور بڑا ان کا لذیذ ہوتا ہے گوشت، تو اللہ فرماتا ہے کہ من اور سلوا ہم نے تمہارے لیے نازل فرما دیا، کلوا من طیبات، یہاں اللہ نے وضاحت کر دی کھانا ہے من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کے لیے جو بڑی بڑی شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق حلال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حلال مال سے کمائی گئی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو کھانے سے پہلے، یعنی کہ کئی شرائط ایسی ہیں جو چیزوں کو طیبات میں سے بناتی ہیں، تو فرمایا کھاؤ ان میں سے جو طیبات ہیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور فرمایا وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، صاف ظاہر ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کا ظلم ہم اپنے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، آدمی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، فرمایا وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ اپنی جانوں کو ظلم کرتے تھے۔ مان اور سلوا، آپ نے شکری شروع کر دی، یہ کیا مان اور یہ کیا سلوا، اور یہ کیا چیزیں آ گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صبر اور شکر جو ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں جو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ ایک تو صبر کرنا ہے، اور ایک یہ کہ جب نعمتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، فرمایا اس کی طرف دیکھو جو تم سے مالی لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے کم تر ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو مالی لحاظ سے تم سے اوپر ہے، تاکہ اس سے کیا ہوگا، ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ اور آخری آیت فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، خیر یہ آخری آیت جو ہے نا، چونکہ اس کی مفہوم لمبا ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر کے لیے مؤخر کرتے ہیں، کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی یہ اسٹوڈنٹ اگر کچھ سوال ہے تو سوال جی کوشچن آنسر کا سیشن کر لیتے ہیں 4 منٹ میں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز بتائیں جی۔ سر یہ جو جن لوگوں کا ذکر کیا گیا اوپر جو کہ شکر کرنے والے ہیں، تو یہ اسی دور کے لوگ ہیں جنہوں نے من و سلوا کو بعد میں ٹھکرایا اور مزید ڈیمانڈ کی؟ ذرا کوشچن ریپیٹ کریں۔ جی سر، من و سلوا میں یہ وہی لوگ ہیں، اس دور کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نعمت کو ٹھکرایا؟ جی جی نہیں اصل میں جو قرآن مجید کا جو ہوتا ہے نا مسلوب، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر کوئی خاص چیز نہ ہو تو اس کو عام ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ شکر گزاری میں اگر یہاں پر آپ سمجھتے خاص ہے تو دوسری آیت نے اس کو عام کر دی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس کے اندر نا جب ایک حکم آتا ہے تو تمام لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہر دور کے لیے ہے، ہر عہد کے لیے، اگر پچھلا اسے کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ، اگر اللہ نے اپنے پچھلے واقعات ذکر کیے تو اس کو مراد ہمیں بھی سمجھانا ہے کہ تم نے اس طرح کام نہیں کرنے، اور شکر گزاری کیا ہوگی، یعنی کہ خالی ان لوگوں تک نہیں ہے بلکہ یہ شکر گزاری کا سبق ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خالی یہ نہیں کہ وہ شکر گزاری کریں گے اور ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے عام آیت بھی نازل فرمائی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، وہاں پر تو آپ تمام لوگ ہی مراد ہیں جو اللہ نے سورہ میں بتایا ہے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، کوئی اور کوشچن کسی کا؟ اپنے کوشچنز وغیرہ ضرور پوچھ لیا کریں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی کنفیوژن لے کر جانا بہتر نہیں ہوتا، اگر آپ کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ پوری کوشش کی جاتی ہے اس کو حل کرنے کی۔ ٹیچر میرے پاس ایک صرف ویو تھا جو کہ ہم لوگ سیکھتے ہیں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں شکر گزاری کے حوالے سے، ایک اور اسٹوڈنٹ نے بھی اس کا سوال کیا تھا، ڈیلی لائف میں ہم جب اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ جیسے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے بینگ ویمن کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جیسے اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے سب ہے، تو اس کو اگر آپ ایک نیت کرتے ہیں کہ جی یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، تو وہ کام بھی آپ کا جیسے پکانا، استری کرنا، جو بھی، تو وہ اس کو بھی آپ ایک عبادت کی طرح سے پھر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اس کو پھر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جو آپ ڈیلی لائف میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں کہ جو سنت نفل وغیرہ یہ سب پڑھ کے عبادت تو ہے وہ، لیکن یا تسبیحات کر کے عبادت تو ہے، لیکن یہ کہ آپ جب اپنے ڈیلی روٹین میں بھی جو سارے کام جیسے آپ نے بتایا کہ حقوق العباد وغیرہ میں، تو اس میں یہ جب آپ اپنے گھر کے اندر بھی مشغول ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اس طرح سے کریں تو یہ بھی آپ کی عبادت میں شمار ہو جائیں گے۔ ہاں جی، ویری ویل سیڈ جی۔ اس میں نا میں اپنے چیز ایڈ کر دوں انشاءاللہ، ایڈ سے کہتے ہیں نا اسپائس ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کرنسی آپ سمجھ لیں، پیسے کی نا کئی شکلیں ہیں، مطلب ایک ڈالر ہے،
کسی کے پاس کرنسی ہوتی ہے روپیز کی شکل میں. اب ابھی میں آپ کو بولوں گا کسی کے پاس پراپرٹی کی شکل میں ہوتی ہے, کسی کے پاس گاڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے, کسی کے پاس سونے کی شکل میں. کیا یہ بات درست ہے جی؟ اور ساری پیسے کی قسمیں جی. اللہ اکبر. ایگری کرتے ہیں جی آپ کہ سونا چاندی گاڑیاں کھیتی پراپرٹی پلاٹس وغیرہ یہ ساری پیسے کی شکلیں ہیں نا جی؟ کیا خیال ہے؟ جی تقریباً. تو ایگزیکٹلی جو ہماری محترم خاتون نے بات کی ہے بالکل صائب ہے, وہ یہ ہے کہ شکر گزاری بعض لوگ نا ہر آدمی کی مصروفیت اپنی ہے, تو شکر گزاری کی بہترین کئی شکلیں. صاف ظاہر ہے کہ شکر گزاری ایک آدمی نماز پڑھ نہیں سکتا, ایکسٹرا کام اس پر ٹائم نہیں ہے, تو صاف ظاہر ہے جب وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اپنے رشتے دار کا خیال رکھوں گا, صاف ظاہر یہ شکر گزاری کی کئی قسمیں ہیں. تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکر گزاری has got different forms. تو آدمی کے لیے اور اس کے ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے اس کی مصروفیت کے لحاظ سے, کیونکہ دنیا میں دو آدمی آپ کو ایسے کریں گے جن کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. تو کوئی آدمی ایسے ہیں جو 100 نفل پڑھ سکتے ہیں, کئی آدمی ایسے ہیں جو کہ فرض نماز بڑی مطلب وہ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں, جیسے ان کی. اس کا مطلب ہے شکر گزاری کی ڈفرینٹ فارمز کے اندر انسان کو سرگرداں اور کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار رہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ شکر گزاری کے لحاظ سے میں کوشش کروں گا آپ سے کچھ سلائیڈ یا کوئی ایسا شیئر کروں جس سے آپ کو جی اینی ادر کوشچن. لاسٹ کوشچن چلے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, سلمکم اللہ واسدکم اللہ فی الدارین ومن فی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.